یہ سوچ کہ میں دوسرے کے لیے وہی سوچوں جو اپنے لیے سوچتا ہوں، میں دوسرے کی خاطر بھی وہی کروں جو اپنے لیے کرتا ہوں، اور جو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ نہ ہو میں دوسرے کے لیے بھی نہ کروں، روز بروز دن بدن اس خوبی میں کمی آتی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو ہمیں اپنے لیے پسند ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کرے۔ ایک اور حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جیسے سب مسلمان مل کر جسد واحد ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، کہ اگر جسم کے کسی ایک عضو کو، ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو باقی اعضاء کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے اور وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے، پاؤں میں تکلیف ہو تو پورا بدن اسے محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کا جو باہمی تعلق ہے، جو مودت، محبت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، وہ ایسا ہے کہ اگر ایک کو تکلیف پہنچے تو سارے بے قرار ہو جائیں، اور سب کی یہ کوشش ہو کہ اس حصے سے تکلیف دور ہو جائے، اس مسلمان سے تکلیف دور ہو جائے۔ ایک اور حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ دوزخ سے نجات حاصل کرے، اسے چاہیے کہ اس حال میں زندگی بسر کرے کہ جب اسے موت آئے تو کلمہ شہادت پر موت آئے، ایک بات، اور دوسری بات کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہ کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ یہ احادیث طیبہ جو ہیں یہ اس اسلامی ادب کو اور اس حق کو بیان کرتی ہیں کہ جو ہمارے ہاں بڑا مفقود ہوتا جا رہا ہے، جو بڑا کم ہوتا جا رہا ہے۔ جو اسلام کی ایک بڑی بنیادی تعلیم ہے، اس کے سیکھنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس پر غور کرنے سے ہم بڑی تیزی کے ساتھ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سوچ بنی ہوئی ہو کہ ہم دوسروں کے لیے وہ کریں جو اپنے لیے کرنا پسند کرتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو شاید ہمارے ہزاروں مسائل حل ہو جائیں۔ ہم اپنی زندگی کے اگر تھوڑے سے پہلو دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اہل و عیال خوشحال ہوں، ہمارے بچے خوشحال ہوں، ہمارے گھر میں خوشحالی ہو، ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اب اگر یہی سوچ دوسرے کے اعتبار سے بن جائے کہ اس کے گھر میں بھی خوشحالی آئے، اسے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ بھی زندگی آسانی کے ساتھ گزارے، اسے بھی زندگی کے اندر سکون، آرام اور راحت ملے، اگر یہ سوچ بن جائے تو اب خود غور کریں کہ ہم کس قدر پرسکون معاشرہ وجود میں لا سکتے ہیں۔